أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت ہی رحم والا ہے۔ یہ 29ویں پارے کی 5ویں سورت سورہ نوح چل رہی ہے اور اس کی 5ویں آیت سے پڑھا گیا۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے شکایت کی، چونکہ نوح علیہ السلام وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 سال میں نبوت مل گئی۔ پھر نبوت ملنے کے بعد آپ نے قوم کو دعوت دی، تو قوم کی جو عمر ہوتی تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام جتنی نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام کی تو عمر معجزے کے طور پر لمبی تھی، قوم کی عمر کم تھی، تو نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، لیکن وہ قبول نہیں کی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا چلو ان کے بعد کوئی نئی نسل آئے گی وہ ایمان لائے گی۔ اس طرح نسل کی نسل گزرتی گئی، لیکن کچھ لوگوں کے علاوہ کسی نے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے یہ فریاد کی، شکایت کی۔ نوح علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے پروردگار، میں نے میری قوم کو رات کو بھی سمجھایا اور دن میں بھی سمجھایا، یعنی جس کو رات میں سمجھانا مناسب تھا اس کو رات میں سمجھایا، جس کو دن میں سمجھایا جا سکتا تھا اس کو دن میں سمجھایا۔ اس لیے دعوت کا کوئی وقت نہیں ہے، داعی کا کوئی ٹائم نہیں ہے، مدعو کا ٹائم ہو سکتا ہے کہ ہم جس کو دعوت دینے جا رہے ہیں وہ کس وقت فارغ ہے، وہ ایک داعی کو خیال رکھنا چاہیے، لیکن داعی کی دعوت کا کوئی ٹائم نہیں۔ رات کو بھی اس کو دعوت دینی ہے، اگر ہم کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ ہمیں جس کی ملاقات کرنی ہے وہ رات کو ملتا ہے یا رات کو فری رہتا ہے، یکسو ہوتا ہے، دماغ بالکل رات کے ٹھنڈک کے ماحول میں ٹھنڈا رہتا ہے، رات کو ملیں گے۔ کوئی آدمی صبح فریش ہوتا ہے اس کو صبح میں ملیں گے، جس وقت مناسب ہوگا اس وقت ملیں گے۔ داعی کو ہر وقت تیار رہنا ہے، اور یہ ایک دھن کا مسئلہ ہے، چونکہ نبی دنیا میں جو آتے ہیں ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ اپنی قوم کو اللہ سے ملاوے، تو ایک دھن ہوتی ہے، اور جب آدمی پر دھن ہوتی ہے تو گھڑی نہیں دیکھتا ہے، اس کو کام دکھتا ہے، اس کو کام دکھتا ہے۔ تو اصل دھن سوار ہونی چاہیے، کسی بھی چیز کی دھن ہو تو کام ہوتا ہے، دھن کے بغیر تو بس فارمیلٹی ہوتی ہے کہ چلو 7 سے 8، 8 سے 10 یہ ڈیوٹی ٹائم ہے، کر کے آ گئے، جانے سے پہلے کیا ہو رہا ہے، میرے آنے کے بعد کیا ہو رہا ہے، کوئی لینا دینا نہیں۔ میری ڈیوٹی ہے 15 منٹ جا کے آ جانے کا، خلاص بات۔ میری 15 منٹ سے پہلے کیا ہو رہا ہے، میری 15 منٹ کے بعد کیا ہو رہا ہے، اس سے کوئی لینا دینا، اس کو دھن نہیں کہتے۔ تو نوح علیہ السلام کہہ رہے کہ اللہ میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی سمجھایا، دن میں بھی سمجھایا، لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارا،
میری دعوت نے ان میں بھاگنے کو بڑھایا. کس کو بڑھایا؟ یعنی میں جیسے سمجھاتا رہا وہ اور دور ہوتے گئے. جیسے میں سمجھاتا گیا وہ دور ہوتے گئے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دین کے کاموں میں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک آدمی کو سمجھا رہے ہیں لیکن وہ سمجھنے کے بجائے دور بھاگتا ہے. اس کی مقدر میں کبھی ہدایت نہیں ہوتی، یا ہے کہ ابھی وقت ہے، یا اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ یہ دعوت دینے کے بعد اس کے بھاگنے سے مایوس ہو رہا ہے، یا ابھی امید لگا کہ اور محنت کرنے والا ہے. تو اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں بھی ایسا ہوا. جتنی بھی دین کی محنتیں ہر جگہ ہوتا ہے، یہ نبیوں کے ساتھ ہوا ہے، مطلب جو نبی کے وارث ہے ان کے ساتھ بھی ہونا ہے. تو وہ دور بھاگتے گئے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور جب میں نے ان کو دعوت دی. دعوت کا سب سے پہلا مقصد جو ہے لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ اللہ تو ان کی مغفرت کرے. مغفرت کرنے کا مطلب یہ تو کافر تھے، مشرک تھے، یعنی پہلے وہ ایمان لاوے، اور ایمان لائیں گے تو ایمان سے پہلے کا جتنا بھی کھاتا ہے بھرا ہوا وہ سب ڈیلیٹ ہو جائے گا. تو سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ بھئی آپ دین کا کام کریں گے تو آپ کا یہ ہو جائے گا، وہ سب بعد میں ہوگا. اصل تو پہلے آخرت ہے. گناہ معاف ہوں گے، ایمان اصل چیز ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا تھا کہ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی. اب ضروری نہیں ہے کہ سچ مچ میں انگلیاں ڈالی ہو، حقیقت میں بھی یوں کر دیا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روئی ڈال دی ہو. جیسے آپ جانتے ہیں کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے عمرے کے لیے، تو کافروں نے کہا تھا کہ بھائی ان کی بات مت سنیو. تو کان میں کیا ڈال کے گئے تھے؟ روئی ڈال کے گئے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہ آوے. لیکن حرم شریف میں جا کے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی آواز سے نماز پڑھ رہے، تاکہ سنو تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں. تو سنا، تو وہ سنا کیا سنا بالکل آپ کے ہو گئے. وہ تو یہ تو کوئی جادو بادو نہیں ہے، کوئی شاعری نہیں ہے، تو اللہ کا کلام ہے. تو یہ لوگ ایسا کرتے تھے، یا تو واقعی میں انگلیاں ڈال دیتے تھے یا روئی ڈال کے آتے تھے. اور بعض نے مطلب ہے کہ سننا نہیں. کبھی آدمی سامنے ہوتا ہے، اب اپنے اس پہ بات کر رہے تو پھاپے مار رہا ہے وہ. تو یہ بھی وہی ہوا. اب آج کل کے لوگ کوئی کان میں انگلیاں نہیں ڈالتے، اب تو وہ تیار ہی ملتا ہے کان میں ڈالنے کا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ ایئر فون بولو، ہینڈز فری بولو، جو بھی بولو، اس کو کان میں ڈال دو، خلاص بات. ہارن بھی نہیں سنائی دیتا، پیچھے کتنے بجاؤ ہارن بھی نہیں سنائی دیتا. تو انہوں نے ایسا کیا. دوسرا آگے کا کام کیا تاکہ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے اوپر کپڑا ڈال دیا. کپڑا ڈالنے پہلے ہے نا کھلے چادریں پہنا کرتے تھے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ بھائی ایک لنگی ہوتی تو اوپر چادر ہوتی تھی. اب یہ کرتا تو سر پہ ڈال نہیں سکتے کبھی، تو وہ چادریں ہوتی تھی. تو چادروں میں کیا ہوتا تھا، سر پہ یوں ڈال کے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دیکھ لیں گے تو بلائیں گے، بات سننے جانا پڑے گا، تاکہ یوں کر کے نیچا. تو اس زمانے میں ایسا کرتے تھے. آج بھی ایسا کرتے ہیں، آج دوسرے انداز میں کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں آنکھ آڑے کان کرتے، سنی انسنی کرتے ہیں. بولتے نہیں بولتے؟ یہ تو قرآن میں کہا ہے یہ سب تو ہونا ہی ہونا ہے. داعی کے ساتھ دین کا کام کریں گے تو ایسا نہیں کہ لاڑوے نہیں کھا لینے کے ہیں، سننی بھی پڑے گی اور تیار رہنے کا. یعنی دین کا کام چاہے جماعت کی لائن سے ہو، مدرسے کی لائن سے ہو، یا کوئی بھی دین کا کام ہو. دین کا کام کسی ایک چیز میں بندھا ہوا نہیں ہے. دین کے بہت سارے شعبے ہیں. تو دین کے جس کام میں بھی لگیں گے تو یہ تو ہونے کا ہے. اس کے بعد وَأَصَرُّوا، انہوں نے ضد کی. ضد کس پر؟
کہ ہم جس پر چل رہے ہیں اس پر چلیں گے، تم کچھ بھی سمجھاؤ، آسمان سے جبرائیل کو بلا لاؤ یا قرآن اتارو یا کچھ بھی اتارو، ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ کبھی کچھ لوگ اس طرح لاک کر لیتے کیا، تب سننا ہی نہیں اس کی بات، جو کچھ بھی بولے وہ قرآن کی کتنی آیتوں کے ترجمے کر کے بتا دے، کتنے واقعات سنا دے، لیکن نہیں ہٹلے نہیں بروڑی زبان میں معمول لوگوں کی مان کے نہیں دیں گے بس۔ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا، یعنی میں سن لوں گا مان لوں گا تو چھوٹے باپ کا بن جاؤں گا، میری ناک کٹ جائے گی۔ یہی مسئلے تھے ابو جہل وغیرہ کے۔ ابو جہل ایک دن جا رہا تھا اور ان کے ساتھ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ٹکرائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں گئے، وہ دونوں ادھر گئے، تو مغیرہ ابن شعبہ نے پوچھا ابو جہل کو کہ کیا کہنا ہے ان کی بات کے بارے میں، کہ بات تو 101% صحیح ہے، اگر پھر مانتا کائے کو نہیں؟ تو اس نے یہی کہا ناک کا مسئلہ ہے، خلاصہ یہ ہے، سرداری چلی جائے گی ہماری، ان کی بات مان کے چلنا پڑے گا۔ حالانکہ ایسا کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایمان قبول کرو گے تو تم ہی سردار رہو گے، تمہاری جو حکومت رہے گی، یہاں تک آفر تھی سمجھانے کے لیے۔ لیکن تکبر، دین کے بارے میں آدمی تکبر۔ پھر آگے فرمایا ثم انی دعوتہم جہارا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں نے ان کو علل اعلان بھی سمجھایا، یعنی بیان ہوتا ہے جیسے ابھی علل اعلان ہم بات کر رہے ہیں، کبھی بیان میں، یا کبھی یہ کہ دن دہاڑے اس کے سامنے بالکل کھلے انداز میں بات کی گئی۔ ثم انی اعلنت لہم، اعلان کے ساتھ بھی بات کی، واسررت لہم اسرارا، اور جس کے مناسب لگا کہ بھائی بڑا آدمی ہے سب کے سامنے کہنے میں اچھا نہیں ہے اس کو، چلو اس کو تنہائی میں مل کے اس کو سمجھائیں گے، یعنی خصوصی ملاقات بھی کی، عمومی ملاقات بھی کی، جس انداز میں کر سکتے تھے کیا اس کو۔ فقلت، اس لیے پتہ چلا کہ بھائی جس طرح بھی ہم دین کی دعوت دے سکتے ہیں دینا چاہیے، زبان سے، ہاتھ سے، نیتوں سے، چل کر، بیٹھ کر، مال لگا کر، جان لگا کر، تھوڑے وقت کے لیے، لمبے وقت کے لیے، اپنے علاقوں میں، دور کے علاقوں میں، بستی میں، محلے میں، پہلا گشت، دوسرا گشت، جو بھی ہے، جتنی بھی یہ ترتیب وہ ترتیب، آدمی کو اپنے بس کا پورا کام کرنا چاہیے۔ ہم اتنے کے ہی مکلف ہیں، جتنا کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کا۔ اسی طریقے سے بھئی سوشل میڈیا بھی ایک دعوت کا میدان ہے، تو اس میں بھی آدمی کی صلاحیت تو لگاوے، لیکن وہی کافی نہیں ہے۔ اصل تو جیسے کہ مولانا ابراہیم صاحب نے کہا کہ چلنا پڑے گا، بیان ریکارڈ کر کے بیچ دیا، کتنے تو بغیر سنے نام دیکھتے کہ اس کا تو لائک کر دیتے، کیا ہے انہیں سنا، اور چینل والا خوش ہوتا ہے کہ ہاں لائک بڑے ہیں، سبسکرائبر بڑے ہیں، حالانکہ وہ تو آپسی تعلق کی بنیاد پر سبسکرائب کر دیتا ہے، کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا ہے کچھ بھی سنتے تھوڑی ہے۔ تو اس لیے اسی پر بھروسہ کرنا کہ اس سے کام ہو جائے گا تو اچھا ہی تھا نا، نبیوں کو کہے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ یہ ترقی کر دیتے، کہے کو مار کھلائے ان کو۔ اس لیے تھکنا تو پڑے گا، ہم تھکیں گے تو ہماری تھکنے کی بنیاد پر، ہمارے مجاہدوں کی بنیاد پر اللہ ہمیں بھی ہدایت دے گا اور اوروں کی ہدایت کا بھی ہمیں ذریعہ بنائے گا۔ فقلت، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا استغفروا ربکم، اب تک تم نے نہیں مانا، چلو کوئی بات نہیں، لیکن اب معافی مانگ لو اپنے رب سے، اپنے رب سے معافی مانگ لو۔ معافی مانگنے کا پہلا مطلب وہی، مشرک ہے، کافر ہے، تو اس کو سب سے پہلے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان لانا پڑے گا، تاکہ ایمان لے آؤ۔ کیوں؟ تاکہ انہ کان غفارا، ہو تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ یہ دینی فائدہ۔ اب دنیاوی فائدہ بھی بتایا، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر 40 سال قحط رہا تھا، اور اسی بنیاد پر ان کی عورتیں جو تھی وہ بانجھ ہو گئی تھی،
تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ معافی مانگو اللہ سے، ایمان لے آؤ، وہ معاف کرنے والا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا دار لوگ تو کہتے ہیں نہیں معاف کریں گے، کیسے معاف کر دوں، ایسا کہتے ہیں۔ تو اللہ آسمان سے خوب پانی برسائے گا۔ یہی آج بھی یہی خاصیت ہے کہ آدمی استغفار کرے تو قحط سالی دور ہوتی ہے، مہنگائی دور ہوتی ہے، اور استغفار کے تو اتنے فائدے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، آدمی کے حالات صحیح ہوتے ہیں۔ ایک آدمی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ حضرت تنگی ہے، یعنی مالی حالت برابر نہیں تھا کہ استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا کہ حضرت لڑکا نہیں ہو رہا ہے ہمارے وہاں، تھا کہ استغفار کرو۔ ایک آدمی کہا کہ بیمار ہے، تھا کہ استغفار کرو۔ اس طرح 4-5 قسم کے لوگ آئے، وہ بیٹھے ہوں گے کسی نماز کے بعد، تو آتے ہیں نا۔ تو جب وہ سب چلے گئے تو ایک کچھ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت سب کو ایک ہی تعویذ بتایا، جبکہ پرابلم تو سب کے الگ تھے۔ کسی کو پیٹ دکھ رہا تھا، کسی کو اولاد کا مسئلہ تھا، کسی کو دھندے کا مسئلہ تھا، سب کو ایک ہی تعویذ دیا۔ تاکہ میں نے نہیں دیا، قرآن میں یہی لکھا ہے، یرسل السماء علیکم، آسمان سے اللہ بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال بھی بڑھائے گا، اولاد میں بھی برکت دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہارے لیے باغات بھی بنائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہریں بھی دے گا۔ قرآن میں ہے سب۔ اتنی آیت میں استغفار کے فائدے بتا دیے، یعنی دنیا کے سارے مسائل کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ استغفار میں رکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 80 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ ہمیں بھی چلتے پھرتے استغفار، ایک تو چھوٹا ہے استغفر اللہ، ایک بڑا ہے جو ہم مکتب میں چھٹا کلمہ کہتے ہیں سید الاستغفار، وہ بھی استغفار ہے۔ پھر ایک اس سے تھوڑا بڑا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پھر ایک اس سے چھوٹا ہے استغفر اللہ من کل ذنب۔ تو استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے معافی مانگنا، استغفر اللہ، اللہ میں معافی مانگنا۔ تو آدمی پڑھتا بھی جاوے اور سوچتا بھی جاوے کہ اللہ میرے سے بھول ہوئی، معاف کر دے، پڑھتا جاوے۔ یعنی ہاتھ سے پھرائیں گے تو بھی ثواب ملے گا، لیکن سوچ کے پڑھیں گے تو طبیعت میں فرق آئے گا۔ اور استغفار سے کبھی تو ایسا ہوتا ہے جو مسئلہ ہوتا ہے وہ حل ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ دل کو اللہ کی مرضی پر راضی کر دیتا ہے۔ پھر مصیبت تو رہتی ہے، لیکن اس مصیبت کی وجہ سے اس کو ٹینشن نہیں رہتا۔ وہ کیا سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ مجھے اسی حال میں رکھنا چاہ رہا ہے، اللہ خوش ہے تو چلو میں بھی خوش۔ اس طرح آدمی کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ مصیبت، بیماری ہے، بیماری رہ رہی، ایک آدمی کھاٹ پہ پڑا ہے، ڈاکٹر نے بھی منع کر دیا، اب اٹھ بھی نہیں چلتا، اب وہ کرو لاکھ مرتبہ استغفار پڑھ رہا ہے لیکن چلنا نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا استغفار فیل ہو رہا ہے، بلکہ ایک تو ثواب بڑھ رہا ہے، اس کا درجہ بڑھ رہا ہے، اور اس کے دل میں اللہ ایک کیفیت پیدا کرتے ہیں اطمینان والی کے، اور وہی چاہیے۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہو لیکن بے چینی ہو تو کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہے۔ اس کے بعد آگے توحید کی دلائل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دعوت اور دین کے جتنے بھی کام ہیں اس میں خوب دل لگا کر کرنے کی توفیق عطا فرماوے، یعنی اپنا حصہ لگاوے۔ ہر آدمی داعی ہے، ہر آدمی کو اپنا کردار نبھانا ہے، ایسا نہیں کہ جو کر رہے وہ، ہر آدمی داعی ہے۔ اس امت میں پیدا ہونے والا آدمی، ہمارے نبی داعی تھے، وداعیا الی اللہ، تو نبی کی امت بھی کیسی ہوگی؟ تو ہمیں اپنے اپنے میدانوں میں، اپنے اپنے حلقوں میں داعی بن کر رہنا ہے، کیریکٹر سے بھی اور باتوں سے بھی، اور استغفار کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمد للہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔